اچھا جی، اگلا سوال ہے پی پی ایس سی انٹرویوز میں سے نظم القرآن کی تعریف کریں۔ آگی نظم قرآن۔ نظم قرآن سے مراد ہے قرآن کا ربط، اعجاز، ترتیب، اس کی خصوصیات، ایک صورت کا دوسری کے ساتھ ربط وغیرہ وغیرہ۔ اور اس میں یہ بھی بات شامل ہو جائے گی اگر بندہ ترجمے کے بغیر پڑھے تو یوں ہی سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ ہر آیت علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن جب ترجمے سے پڑھے گا تو اس کو ربط اور نظم محسوس ہوگا، ویسے محسوس نہیں ہوگا۔ آگے عقیدہ تثلیث میں ماں مریم کا مقام کیا ہے؟ عقیدہ تثلیث میں ماں مریم کا مقام کیا ہے؟ جی ہے کسی کے ذہن میں؟ تو یہ ماں مریم کا پوچھ رہے ہیں نا؟ شاید یہ نہ ہو، یہ جو باپ بیٹا روح القدس، باپ اللہ کو سمجھتے ہوں اور یہ ان کی ایسا کوئی سسٹم نہ ہو، مجھے علم نہیں ہے اس بارے میں۔ قرآن میں عقیدہ تثلیث کا کیا حکم ہے؟ قرآن میں عقیدہ تثلیث کا کیا حکم ہے؟ ہاں، عقیدہ تثلیث کے مقابلے میں اللہ نے قل هو اللہ واحد کا ہے۔ لقد کافر الذین لقد کافر الذین لقد کافر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا قل هو اللہ احد۔ بپتسمہ کیا ہے؟ وما من الہ الا الہ واحد۔ بپتسمہ کیا ہے؟ جی، بپتسمہ کہتے ہیں نو مولود بچے کو یا مسیحت میں داخل کرتے وقت جو ہے نا غسل دیا جاتا ہے، اس کو بپتسمہ کہتے ہیں۔ بپتسمہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بپتسمہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹزم، ٹھیک ہے، بیٹزم، بی اے بی اے پی ٹی آئی ایس ایم، بیپٹزم، پتہ نہیں کیا ہے وہ۔ اچھا جی، بیٹزم، پی ساکن ہوگا۔ فرقہ جبریہ اور قدریہ خیال کی روشنی میں یہ بتائیں کہ انسان بااختیار ہے یا مجبور ہے، آپ کس طرف ہیں؟ فرقہ 10 منٹ کی گل، فرقہ جبریہ اور قدریہ میں آپ کس طرف ہیں؟ مجبور محض ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو؟ فرقہ جبریہ اور قدریہ، جبریہ کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے، قدریہ کہتے ہیں کہ انسان مختار مطلق، انسان کو مختار مطلق مانتے ہیں، جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے۔ تو یعنی دونوں یہ بالکل جو ہے نا یہ اپنے مد مقابل ہیں، ایک دونوں وہ بالکل مجبور مانتے ہیں، یہ بالکل قادر مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان مجبور ایسے ہی ہے جیسے کوئی پتھر ہے، ہوا ہے، آندھی ہے، وہ اس پر اثر کرے گی کرے گی اسی طرح۔ تو لیکن ہمارا عقیدہ کیا، ہم کہتے ہیں بعض کاموں میں مجبور ہیں، بعض میں قادر ہیں۔ مجبور کیسے ہیں؟ جی، اس کی مثال اس کی مثال حضرت علی نے دی تھی، بڑی پیاری سی۔ ایک بندے نے یہی مسئلہ بیان کیا، انہوں نے کہا دیکھو ایک ٹانگ اٹھاؤ، اٹھا لی، کہا دوسری اٹھاؤ، کہتا نہیں اٹھا سکتا، فرمایا یہی مثال اس کی ہے،
ایک ٹانگ اٹھانے میں تو وہ قادر ہے، تو دوسری اس میں وہ قادر نہیں ہے، تو وہ مجبور ہے ادھر۔ تو ہمارا یہی قیدا ہے، بعض میں مجبور ہے، بعض میں مجبور نہیں ہے۔ موت آنی آنی ہے، بیماری آنی آنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام، روٹی پڑی ہے سامنے، کھائیں نہ کھائیں اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا، اب نہ کھاؤ، تمہارے سامنے پڑی ہے۔ اچھا، کیتھولک اور یہ معلق اور ہما- ہمارے جو نظریات ہیں نا، وہ ابو الحسن اشری اور ابو منصور ماتریدی، ہمارے آدھے لوگ اس طرف ہیں، آدھے اس طرف ہیں۔ اچھا، ویٹیکن سٹی کن کا شہر ہے؟ ادھر پوپ کون ہے؟ کیتھولک چرچ ہے، کیتھولک چرچ ہے، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقے میں کیا فرق ہے؟ جی 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 جی، ایسے ہی ہے۔ اچھا، اس کو نا، یہ زیادہ تفصیل میں جواب، بالکل دو لفظوں میں جواب، وہ کیا ہے؟ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقے میں کیا فرق ہے؟ بس یہ دو لفظوں میں۔ جی جی، دو لفظوں میں۔ کیتھو اس کا ماڈرن لوتھرن نہیں، جدید عیسائی نہیں ہے۔ کیتھولک جو ہے نا، وہ ان کے اور ان کے کیتھولک کے ہاں جو ہے نا، وہ پوپ کو اختیار حاصل ہے، مذہبی اجاراداری سمجھیں پوپ، اس کے آگے کوئی بھی جو ہے نا بندہ نہیں بول سکتا۔ جا کے پروٹسٹنٹ فرقہ جو ہے نا، وہ پوپ سے آزادی انہوں نے حاصل کی، اور وہ کہتے ہیں ہم اس کے ماتحت نہیں رہیں گے۔ یہ بنیادی فرق ہے ان دونوں کا، کیتھولک جو پوپ کے انڈر ہے، اور پروٹسٹنٹ